میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف کا مطلب ہے رک جانا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کس جگہ رکنا چاہیے اور کس جگہ نہیں۔ جو آدمی قرآن مجید کا ترجمہ نہیں جانتا، اسے چاہیے کہ وہ صرف اسی جگہ وقف کرے جہاں جہاں وقف کے نشانات لگے ہوئے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے کہیں وقف کرنا پڑ گیا یا کہیں رکنا پڑ گیا تو وہاں اگر سانس توڑا ہے تو دوبارہ اسی لفظ سے یا اس سے پچھلے لفظ سے ملا کر دوبارہ پڑھے۔ جیسے قرآن پاک کی صورت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اس میں اگر ہم یہاں سانس توڑتے ہیں تو اس کو کیا کریں گے کہ جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، تو یہاں ہم نے بریک لگائی، ہم رک گئے، ہم دوبارہ اس کو پڑھیں گے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جی، اس بات کا ہمیں یہ خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ جیسے ایک انسان آپس میں بات کرتا ہے اور وہ اس کو روانگی کے ساتھ اپنے کلام کو جاری رکھتا ہے، اسی طرح یہ ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور اس میں جب ہم بات کریں گے تو بات کو بیچ میں اس کو ادھورا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس کا ادھورا چھوڑنے سے ترجمے اور اس کے معنی میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جہاں وقف کے نشانات ہیں ہم وہاں پر رکیں گے اور وہاں پر وقف کریں گے۔ ہاں جی، اس کا ہم بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ دوبارہ جو ہے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہاں جی، اور پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح جو ہے ہم پڑھیں گے یا وقف کس طرح کریں گے اور اس وقف کرنے کے کیا طریقہ کار ہے، اور اس کو ہم جو ہے وہ یاد کر لیں گے تاکہ ہمیں آگے قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں بہت آسانی رہے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں وقف کیا جا رہا ہے اگر وہاں آخری حرف پر ایک زبر ایک زیر ایک پیش یا دو زبر دو پیش ہوں تو اسے ساکن کر کے پڑھیں۔ جیسے یعلمون، تو ہم نے اس کو پڑھا یعلمون، اب اس کو وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے یعلمون۔ من الجن، وقف من الجن۔ ابصار، وقف ابصار۔ عظیم، وقف عظیم۔ علیم پر اگر وقف کریں تو پھر آخری حرف کو ساکن پڑھیں گے، اور اگر دو زبر ہیں تو پھر ایک زبر پڑھیں۔ جیسے غفور الرحیمن کی میم پر جب وقف کریں تو ایک زبر کو ہم ختم کر دیں گے۔ جیسے ہم نے پڑھا غفور الرحیمن، وقف میں غفور الرحیمہ، وہاں ایک زبر جو ہے وہ ہم اس کو ہاں جی ختم کر دیں گے۔ جہاں گول تا ہو اس پر وقف کیا جائے تو یہ ہا کے ساتھ بدل جائے گی۔ جیسے خیر امتن میں جب تا پر جب وقف کیا جائے گا تو یہ تا ہا کے ساتھ بدل جائے گی۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، تو وقف میں ہم پڑھیں گے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ الذی جمع مالا وعددہ، تین تھا تو ہم اس کو کیا کریں گے وعددہ، تا کو ہم نے کس میں بدل دیا ہا میں بدل دیا۔ جی آگے علامات وقف ہیں، یہ آپ غور سے سمجھ لیجئے۔ اس میں سب سے پہلے وقف تام گول دائرے کی علامت کا مطلب ہے مکمل رکنا، یعنی آیت ختم ہو گئی ہے اور جملہ مکمل ہو گیا ہے، اس علامت پر رک کر سانس لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں تو آیت کے اختتام کے اوپر ایک گول دائرہ لگا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر آپ نے مکمل رکنا ہے۔ جیسے ہم مین روڈ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں
اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ابھی یہاں سگنل جو ہے وہ آف ہو گیا ہے، اشارہ لگ گیا ہے، تو وہیں گاڑی ہم نے سٹاپ کرنی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے یہاں اس کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ جہاں پر گول دائرہ ہے وہاں آپ نے مکمل رک جانا ہے، اور یعنی یہ آیت ختم ہو گئی ہے اور جملہ مکمل ہو گیا ہے، اس علامت پر رک کر سانس لینا چاہیے۔ نمبر 2، میم کا وقف لازم، یعنی وقف کرنا لازمی ہے، اس علامت پر رکنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ آیت کا معنی تبدیل ہو جائے گا۔ جہاں پر میم آ جائے وہاں پر آپ نے ہر صورت میں وقف کرنا ہے جی۔ نمبر 3، وقف مطلق، اس علامت پر رکنا ضروری ہے، یعنی آواز روک دیں اور سانس لے لیں لیکن ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا۔ جہاں پر گول تا ہو وہاں پر آپ رک جائیں اور سانس لے لیں، اور یہ ہے کہ آپ یہاں پر وقتی طور پہ رکے ہیں، اب آپ نے آگے چلنا ہے۔ نمبر 4، وقف جائز، یعنی اس علامت پر وقف کرنا بہتر ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے۔ نمبر 5، وقف مجوز، یعنی اس پر وقف نہ کرنا بہتر ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، جب آپ ان کو سمجھ لیں گے، ان کو یاد کر لیں گے تو اتنا ہی قرآن پاک کی تلاوت میں خوبصورتی آتی جائے گی، اور آپ کا شوق جو ہے اور آپ کا ذوق جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ یہ بہت بڑی کتاب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو دیا گیا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ نمبر 6، وقف مرخص، یعنی اس علامت پر ویسے تو نہیں رکنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھک جائے تو رکنا بھی جائز ہے۔ ہاں جی، یہ آپ ذہن رکھیں کہ اگر کوئی یہاں رک جاتا ہے تو رکنا جائز ہے، منع نہیں ہے۔ قیل علیہ الوقف، یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں وقف کیا جائے لیکن بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے۔ 2 قول ہیں، بعض نے کہا کہ وقف آپ کر لیں اور بعض نے کہا وقف نہ کریں، تو یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ قد یوصل، یعنی بہتر یہ ہے کہ یہاں رک جائیں لیکن نہ رکنا بھی جائز ہے۔ نمبر 10، یہاں پر وقف کرنا چاہیے۔ نمبر 11، سکتہ، خاموش، یہاں پر تھوڑی دیر آواز بند کر دیں لیکن سانس نہ توڑیں۔ اس میں قرآن پاک کی بہت ساری آیات آتی ہیں کہ یہاں پر ہم نے سانس نہیں توڑنا اور رک جانا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں بل رانا، تو ہم اس میں یعنی رکے تو ہیں لیکن ہم نے سانس نہیں توڑا، اس کو کہتے ہیں سکتہ۔ نمبر 12، وقفہ، یہاں سکتہ سے زیادہ دیر آواز بند کریں اور سانس نہ توڑیں۔ نمبر 13 میں لا آتا ہے، نہیں، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا نہیں، اس علامت کا مطلب ہے وقف نہ کریں، اگر وقف کیا تو معنی تبدیل ہو جائے گا۔ نمبر 14، معانقہ، یعنی یہ 3 نقطے والے 2 نشان قریب قریب آتے ہیں، ان کو معانقہ کہتے ہیں، ان میں کسی ایک پر وقف کرنا چاہیے، چاہے پہلے پر کریں یا دوسرے پر۔ نمبر 15، وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا تھا۔ نمبر 16، وقف منزل، وقف جبریل، یہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے وقف کیا۔ نمبر 17، وقف غفران، یعنی یہاں رک کر اللہ سے مغفرت اور دعا مانگیں۔ نمبر 18، یہ علامت جہاں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں آیت کے مکمل ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ نمبر 19، کذالک، یعنی اس طرح اس علامت کا مطلب ہے اس سے پہلے جو علامت وقف گزری ہے وہی یہاں بھی ہے، کذالک۔ بہت شکریہ۔